اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انت السلام ومنک السلام وہیں سے آگے چلتے ہیں. پہلے جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین اب وقت اتنا کم ہے، یعنی پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس وقت نا وقت. اس وقت جو ہے فجر کا وقت بڑھ رہا ہے، ظہر کا ایز اٹ از ہے، عصر اور مغرب اور عشاء اس میں تغیر اور تبدیلی آئی. اسی کے حساب سے انشاءاللہ الحمدللہ ہم بھی چلیں گے اللہ کے حکم سے. تو آج جو ہے فضائل اعمال کا، اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال اولاد میں برکت عطا فرمائے اور اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، یعنی آپ کی بینائی میں، آپ کی سنوائی میں، آپ کی قوت میں، طاقت میں، آپ کے رزق میں، آپ کی اچھی قسمت میں برکت عطا فرمائے، آمین. چنانچہ شروع کرتے ہیں کہ حدیث نمبر 1. اچھا جی، یہاں پہ ہے کہ اگر کسی کو منافع اور ثمرات کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے، یعنی اگر کوئی، یہاں پر میں ایک بات میں نے کل کی تھی نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی چیزیں معلوم کرنے کا دل کرتا ہے، اس کو راضی کرنے کا دل کرتا ہے. فرض کریں کسی لڑکی کو لڑکے سے محبت ہوگی تو وہ سوچے گی کہ میرا محبوب ہے اس کی پسند کیا ہے، وہ کیا کھائے گا، کیا کھاتا ہے، کیا کھانا پسند کرتا ہے، کیا پینا پسند کرتا ہے، کیا پہننا پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں اللہ رب العزت سے محبت ہو جاتی ہے تو ہم اللہ رب العزت کی پسند کو جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس طرح راضی ہو جائے. اگر کسی کو ثمرات اور منافع کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے کہ بھائی اس سے میں کروں گا، یہ تو بڑا اچھا منافع دیتا ہے، تو اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ ہر مانگنے والے سے زیادہ عطا کروں گا. اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا اعتبار کے قابل ہے، اگر ہم اسے 1 روپیہ دیں گے تو یہ ہمیں 10 روپے کر کے دے گا منافع کے ساتھ، تو اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی دینے والا نہیں ہے، تو ہر مانگنے والے سے زیادہ عطا کرے گا اللہ کا یہ وعدہ ہے. اگر کس کو ذاتی فضیلت، ذاتی جوہر، ذاتی کمال سے کوئی بھاتا ہے، یعنی کسی کی کوئی ہیبٹ کی یہ بڑا اچھا بولتا ہے، یہ بڑا اچھا چلتا ہے، یہ بڑا اچھا جو ہے یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے، کسی ایک فن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اس کے کمال کی وجہ سے، تو اللہ جل شانہ نے بتا دیا کہ دنیا کی ہر بات پر قرآن شریف کو اتنی فضیلت ہے جتنی خالق کو مخلوق پر، آقا کو بندوں پر، مالک کو مملوک پر، یعنی قرآن کو عام کلام پر اتنی فضیلت ہے. اگر کوئی مال و متاع، حشم و خدم اور جانوروں کا گرویدہ ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت مال آ جائے، بہت اس کے پاس دولت آ جائے، اور اس کے پاس آگے پیچھے نوکر ہوں، اور وہ اس کے پاس اس زمانے میں جانور جو تھے نا، جس کے پاس ہو نا سرخ اونٹ، وہ بڑا ارب پتی سمجھا جاتا تھا نا، جس کے پاس جتنا زیادہ جانور ہوتا تھا وہ اتنا لوگ اس کی عزت کرتے تھے، یعنی کہ یہ بڑا امیر ہے. تو اگر کوئی مال و متاع، حشم و خدم یعنی بہت سارے نوکروں اور جانوروں کا گرویدہ ہے،
اور کسی یعنی وہ کیا کرتا ہے، تو اب آپ کو پتا جانور اگر پالنے پڑے تو کتنا کچھ ہوتا ہے، ان کے چارے کا خیال کرنا پڑتا ہے، ان کی بیماری کا خیال کرنا پڑتا ہے، ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ محبت بھی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہمارے پاس 12 مال متا ڈھور ڈنگر ہوں، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ دے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اگر کوئی کسی صوفی بزرگ سے محبت کرتا ہے، اس کے تقدس اور تقوی کا بھوکا ہے اور اسی کے آگے پیچھے رہتا ہے کہ یہ بڑا پیر کامل ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قرآن کے ماہر کا ملائکہ کے ساتھ شمار ہے. جو قرآن پڑھنے میں اور قرآن میں عمل کرنے والا ہوگا، قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا سیکھنے والا، قرآن کا ترجمہ سیکھنے والا، قرآن کی تفسیر سیکھنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا ماہر کا اس کا قرآن کے ماہر کا ملائکہ کے ساتھ شمار ہوگا. اس کا اللہ تعالیٰ شمار فرشتوں کے ساتھ کریں گے جن کے برابر تقوی کا ہونا مشکل ہے. یعنی ہم جتنے مرضی تقوی والے ہو جائیں لیکن فرشتوں سے افضل اس لیے نہیں ہو سکتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اشرف المخلوقات انسان ہے. تو فرشتوں کو اس لیے کہا گیا کہ فرشتوں کے میں تو نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ شہوت ہے، نہ تھکن ہے، نہ سونا ہے، نہ جاگنا ہے. ہمارے ساتھ تو سارے مسئلے رکھے ہیں اللہ نے. تو اگر کوئی شخص اللہ کے دین کو سمجھنے لگے، قرآن کو سمجھنے لگے، تو اس کا شمار، اس کا ساتھی کس کو اللہ بنائے گا کہ وہ ملائکہ کے ساتھ ہوں گے. جو قرآن کا جو ہے نا، ان کے ساتھ نا قرآن کے ماہر کا ملائکہ کے ساتھ شمار ہوگا جن کے برابر. اور آپ کو پتہ ہے کہ ملائکہ کے برابر تقویٰ کسی کا نہیں ہو سکتا. کہ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتوں میں اپنی یس اور نو نہیں ہے. فرشتے ایسے جیسے آپ سمجھ لیں روبوٹ یا کمپیوٹر، جس طرف چلائیں گے وہ چلے گا، اپنی کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں تو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ اٹھو رات کو، لحاف چھوڑو، رضائی چھوڑو، اٹھو نماز پڑھو. ہماری نیند ہمیں خاوی کر رہی ہے کہ نہ اٹھو، ہمیں یہ سمجھا رہی کہ سو جاؤ. صبح سونے کو نہیں ملے گا، بچے شور کریں گے، دکانداریاں شروع ہو جائیں گی اور رش شروع ہو جائے گا، آوازیں آ جائیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے اپنا رشتہ جوڑ لیا تو انشاءاللہ العزیز اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑ گئے تو ملائکہ کے ساتھ ہمارا شمار ہے. اگر کوئی حاسد بد اخلاقیاں کرتا رہتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ بد اخلاقی کرے، تو دنیا میں حسدی کا خوگر ہو گیا، یعنی وہ حسدی کرنے والا بن گیا نا، ہر ایک سے حسد کر رہا ہے، اس کی زندگی حسد سے نہیں ہٹ سکتی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس قابل جس کے کمال پہ واقعی حسد ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں تم حسد کرتے ہو کہ وہ بہت امیر ہے، وہ بہت دولت مند ہے، اس کا عالی شان مکان ہے، اس کے پاس اتنی گاڑی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت ذہین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر حسد کرنا ہے نا تو وہ حافظ قرآن سے حسد کرو. حافظ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے گا تو کہیں گے چلتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. جہاں جنت کے 100 منزلیں ہیں، ٹھیک ہے، 100 درجے ہیں، یعنی پڑھتا جا اور چلتا جا، چلتا جا، چلتا جا، چڑھتا جا، چڑھتا جا، چڑھتا جا. جہاں تیری ناز ختم ہوگی وہ جہاں وہی تیرا درجہ ہوگا. اب اگر میرا جیسا کوئی حافظ قرآن ہو، اللہ کرے بنا دے اللہ، تو میں تو آہستہ آہستہ پڑھوں گی کہ بھائی میں تو اس درجے تک پہنچوں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل مکمل ہماری ذات جو ہمارے سامنے وہ مل جائے. تو اگر کوئی پھل فروٹ پسند کرتا ہے اور اس پر جان دیتا ہے تو پھل بغیر اس کو چین نہیں پڑتا. تو قرآن شریف ترنج کی مشابہت رکھتا ہے. قرآن شریف ایسے ہے جیسے ترنج. اگر کوئی میٹھے کا عاشق ہے، مٹھائی بغیر اس کا گزارا نہیں، تو قرآن شریف کھجور سے زیادہ میٹھا ہے. یہ میں آپ کو حدیث پاک کے ترجمے بتا رہی ہوں. اگر کوئی شخص عزت اور وقار کا دل دادا ہے، ممبری اور کونسل بغیر اس سے نہیں رہ جاتا، تو قرآن شریف دنیا اور آخرت میں رفع درجات کا ذریعہ ہے. یعنی قرآن شریف اس کے درجوں کو بلند کر دے گا، کیونکہ وہ درجات کو بلند کرنا چاہ رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ میری
میرے درجے بہت بلند ہو جائیں تو قرآن شریف پڑھتا جائے. یعنی قصہ مختصر یہ ہے کہ قرآن سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر رہے, اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط, تو دنیا اور آخرت میں جو وہ چاہ رہا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میری کسی امیر سے دوستی ہو جائے جس سے میں جب ڈیمانڈ کروں مل جائے, تو اللہ سے دوستی کر لے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے کوئی طاقتور بندہ مل جائے, میرا ساتھی اور دوست بن جائے, کیونکہ دنیا بڑی خراب ہے اور دنیا میں لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے, تو میرا کوئی دوست ایسا ہو جس کے نام سے سارے ڈرے اور کوئی میرے ساتھ بدتمیزی اور زیادتی نہ کرے, تو وہ اس کے لیے اگر اللہ کو دوست بنا لے تو اللہ کی طاقت نہ کبھی نہ کم ہوتی ہے, نہ گھٹتی ہے, نہ بڑھتی ہے. اللہ کی طاقت فل اسکیل پہ رہتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہیں, جو چاہے قادر مطلق ہے. اگر کوئی چاہے کہ مجھے میرا کوئی ایسا بندے سے تعلق ہو جائے جس کا نام لوں تو سارے ڈر جائیں اور کوئی مجھ سے پنگا نہ لے, کوئی مجھ سے لڑائی نہ کرے کہ لو جی یہ تو فلاں کا جو ہے وہ ہے ریلیٹو ہے, وہ تو یہ تو وہ کہتے ہیں نا کیئر آف فلاں, اس کا تعلق فلاں سے ہے, فلاں سے ہے, فلاں سے ہے. تو دنیا کے تمام بادشاہوں کے تعلقات کمزور ہو جائیں گے. ایک دن دیکھیں نا آپ کے سامنے ہے کہ جو وقت کے بڑے بڑے بادشاہ تھے اب ان کے نام و نشان نہیں رہے. تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جیسے بادشاہ سے, جس کو جو حی القیوم ہے, جس کا دور حکومت سدا ہے اور سدا رہے گا, اور جس کو, تو ہمیں ایسا دوست بنا لینا چاہیے نا. جب ہمارے پاس پیسے نہ ہو ہم اپنے دوست سے مانگ لیں, جب ہم پر کوئی حملہ کرنے والا ہو ہم اپنے دوست کو بلا لیں, جب کوئی کہیں رینکنگ ہو رہی ہو نا, کہیں درجہ بندی ہو رہی ہے کہ یہ یار اس کے تعلقات تو بڑے اس سے ہیں, یہ ایم این اے سے تعلق رکھتا ہے, یہ صدر سے تعلق رکھتا ہے, تو یاد رکھیں ہم بھی کوئی ایسا دوست بنا لیں کہ کوئی ہمیں کہے کہ یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے. یاد رکھیں ہم نے کسی صدر سے جو ہے تعلقات بنائے, صدر کو تو آپ کو پتا ہے کہ 2 کوڑی پہ لے آتے ہیں لوگ نا, آئے دن چینج ہو رہے ہوتے ہیں, وزیر اعظم, صدر, یہ سب چینج ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ تبدیل نہیں ہونے والے, تبدیل کرنے والے ہیں لیکن تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. تو اپنا تعلق کس سے مضبوط کر رہو, اللہ سے مضبوط کر لو, خدا کی قسم کہیں مار نہ کھاؤ گے. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے دوست ہیں جب طاقت کی ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ قریب آ کے کھڑے ہو جائیں گے, جب پیسے کی ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ مالی مدد کریں گے, جب شان کی ضرورت پڑے گی تو اللہ, عزت کی ضرورت پڑے گی تو عزتوں کو دینے والا اللہ, سب سے زیادہ صاحب عزت اللہ ہے, سب سے زیادہ بزرگی والا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا ہے. بات کو اینڈ یہاں تک کرتی ہوں کہ جس نے اللہ سے دوستی کر لی, جس نے اللہ سے, اللہ والوں سے اور اللہ سے دوستی کر لی, وہ کہیں مار نہیں کھاتا. ایک اللہ والے جا رہے تھے اور سامنے سے اس وقت بارش ہوئی تھی, پانی کھڑا تھا کہیں, تو سامنے سے ایک میاں بیوی جا رہے تھے. اللہ والے کے پیروں سے پانی اچھلا اور بیوی کے کپڑے خراب ہو گئے اس عورت کے. اس نے اسے اپنے مرد سے کہا, اپنے میاں سے کہا, سنیے جی اس نے میرے کپڑے خراب کر دیے. بیوی شوہر بیوی کی محبت میں پاگل, اس نے ایک مکہ مارا اللہ والے کو زور سے, یعنی ایک زور سے تھپڑ لگایا, اور وہ تھپڑ سے نا سخت سردیاں تھی, وہ بزرگ جو اللہ والے تھے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا, نشان پڑ گیا. میاں بیوی تو آگے نکل گئے اور یہ بھی ایک طرف ہو لیے. تو جیسے ہی آگے بڑھے, ایک جو دودھ والا تھا, مٹھائی بنانے والا, مٹھائی اور دودھ بیچنے والا, اس نے جلدی سے ان کو پکڑ کے بٹھایا اور ایک بہت بڑا دودھ کا پیالہ گرما گرم سخت سردی میں پیش کیا. تو باہر نکل کے کیا کہتے ہیں یہ بزرگ, کہیں مار پڑواتے ہیں مجھے آپ, اللہ کی طرف دیکھ کے نا, آسمان کی طرف, کہیں مار پڑواتے ہیں کہیں دودھ پلواتے ہیں. عجیب آپ اللہ تعالیٰ, آپ عجیب ہی آپ کی حکمت ہے. اتنی دیر میں دیکھا کہ وہ عورت جس کے کپڑے خراب ہوئے تھے ان کے چھینٹوں سے, ان کے پیر سے اڑنے والی چھینٹوں سے, تو وہ عورت 3-4 بندوں کو لے کے آ گئی اور کہا یہی ہے. تو وہ لڑکے آگے بڑھے, بندے آگے بڑھے, انہوں نے ان بزرگ سے کہا کہ اگر آپ کو ایک تھپڑ مار دیا تھا تو آپ ان کو بد دعا تو نہ دیتے. آپ نے بد دعا دی
وہ آدمی گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گرا اور اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا اور مر گیا فوراً. آپ نے اس کو بددعا کیوں دی؟ تو وہ بزرگ جو تھے نا، وہ اللہ والے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں نے اس کو کوئی بددعا نہیں دی، میں نے کوئی اس کے حق میں بددعا نہیں کی. بس بات صرف اتنی سی ہے، بس بات صرف، غور سے سنیں آپ کے سوالوں کے جواب. بس بات صرف اتنی سی ہے کہ اس آدمی کو اپنی بیوی عزیز تھی، اس کے کپڑے میرے پیروں کی چھینٹوں سے، پیروں سے اڑنے والی چھینٹوں سے خراب ہو گئے، اس نے اس کی محبت میں مجھے تھپڑ مار دیا، اور اللہ تعالیٰ کو برداشت نہ ہوا کہ میرے بندے کو اس نے تھپڑ مار دیا، اللہ نے اس کا من کا توڑ کے رکھ دیا، اللہ نے اس کو، وہ کہتے ہیں نا، اللہ نے اس کو وہ کر دیا، اس کا حساب کتاب برابر کر دیا. بات یہ تھی کہ اس نے اپنی محبت کے مطابق کیا اور اللہ نے اپنی محبت کے مطابق کیا. تو یاد رکھیں کہ جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے، اللہ سے تعلقات بنا لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے تو بہت زبردست حساب کتاب ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی. آج ہے جمعرات کا دن، موت کی تیاری. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 قسم کے بندے ہیں اس دن اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. سب سے پہلے عادل بادشاہ، وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو. تیسرے نمبر پہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. چوتھا وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا، وہ 2 شخص جس میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو اور اسی پر ان کا جمع ہو، اجتماع ہو، اور اسی پر ان کی جدائی ہو. یعنی اللہ کے لیے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اللہ کے لیے وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے لیے وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. اور 5واں وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے، اس کے آنسو بہنے شروع ہو جائیں. آپ چاہتی ہیں کہ یہ 4 اور 7 چیزیں آپ میں پیدا ہو جائیں تو عرش کا سایہ ملے گا. یعنی جب حشر کا سما ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سورج یعنی مفہوم حدیث ہے کہ سورج جو ہے وہ بہت نیچے آ جائے گا، اور پسینہ جو ہے، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں کے برابر ہو جائے گا اور کسی کا پسینہ اس کی ٹانگوں برابر ہو جائے گا. کسی کا پسینہ اس کے سر تک آ جائے گا اور کسی کا پسینہ 12 ہاتھ زمین میں چلا جائے گا. اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں بٹھا لیں گے، اور وہ کہتے ہیں نا، اس کھیچل سے، اس ذلت سے، اس رسوائی سے، اس عذاب سے بچا لیں گے. اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور اس کے آنسو بہنے لگیں، اور وہ شخص جس کو کوئی حسین شریف عورت اپنی طرف متوجہ کرے زنا کے لیے اور کہہ دے کہ مجھے اللہ رب العزت کا ڈر ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا. اور 7واں وہ شخص جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے، چھپا کے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یا ابن آدم لا تزول قدما کا یوم القیامت بین یدی اللہ حتی تسال عن اربع. اے ابن آدم، قیامت کے دن اللہ کے سامنے تیرے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ تجھ سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں. اموری کا فیما افنیتا، پہلا سوال کہ اپنی عمر کن کاموں میں گزاری. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اے ابن آدم، قیامت کے دن اللہ کے سامنے تیرے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ تجھ سے 4 سوال نہ کر لی جائیں. پہلا سوال عمری کا فیما افنیتا، چنانچہ پہلے سوال کیا جائے گا کہ عمر کن کاموں میں گزاری. پھر دوسرا وجسدی کا، دوسرا سوال ہوگا کہ اپنے جسم کی توانائی کہاں خرچ کی. تیسرا سوال فیما ابلیتا، تیسرا سوال ہوگا مال کن ذریعے سے کمایا، کہاں سے مال کمایا. ومالکا من اینک تسبتا، اور کہاں اس کو خرچ کیا، کیسے مال کمایا اور کیسے خرچ کیا. وَأَيْنَ أَنفَقْتَ، اور چوتھا سوال ہوگا کہ ان کو کن کن کاموں میں خرچ کیا. 4 سوال ایسے ہیں کہ ہم جواب جب تک نہیں دے لیں گے تو آگے قدم نہیں بڑھے گا کہ عمر اپنی کن کاموں میں گزاری، اپنے جسم کی توانائی کہاں خرچ کی، تیسرا سوال کہ مال کن ذریعے سے کمایا، چوتھا سوال کہ ان کو کن کن کاموں میں خرچ کیا. چوتھی منزل میزان کی منزل ہے. میزان
اس وقت ہر انسان کو یہی فکر لگی ہوگی کہ معلوم نہیں میرے نیک کمال کا پلڑا بھاری ہے یا گناہوں کا، یعنی پتہ نہیں نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، اگر گناہ زیادہ ہو گئے تو پلڑا نیچے آ جائے گا ترازو کا، اور نیکیاں زیادہ ہوں گی تو نیکیوں کا پلڑا نیچے آ جائے گا۔ سفر آخرت کی 5ویں منزل پرصراط ہے۔ پل صراط یہ ایک ایسا پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس پر سے ہر آدمی کو گزرنا پڑے گا۔ یہ پل بالکل اندھیرے میں ہوگا، ایمان والے لوگ جب اس کے اوپر سے گزریں گے تو ان کے پاس ایمان کا نور ہوگا۔ جس شخص نے اللہ اکبر زیادہ کہا اس کا دائیں حصے سے روشنی پھوٹے گی، جس سے پل صراط کو دیکھنا اور اسے پار کرنا جو کہ بہت اونچائی پہ ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور روشنی کے بغیر تو کیا روشنی میں بھی پار کرنا اس کو بہت مشکل ہے، لیکن روشنی کے بغیر تو دھڑ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو ان کے پاس ایمان کا نور ہوگا، اگر اس نے اللہ اکبر زیادہ پڑھی تو دائیں حصے سے نور پھوٹے گا اور خوب زیادہ پھوٹے گا۔ اگر سبحان اللہ زیادہ کی یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سبحان اللہ بہت پڑھی ہوئی تو اس کے بائیں حصے سے نور پھوٹے گا اور روشنی کرے گا، سر پر اس کے ایمان کا تاج ہوگا، اس کا کلمہ اس کے آگے راہ بنا رہا ہوگا، اور اس کی جو ہے الحمد شریف جو ہے سورہ فاتحہ اس کے پیچھے تھپکیاں دے دے کے آگے بڑھا رہی ہوگی۔ تو خدا کے واسطے ان 5 عملوں کو شروع کریں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور کلمہ اور ایمان کو بڑھائیں اپنے، اور سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم تھا جو سنایا آپ کو۔ تو اور جو لوگ، اچھا پھر کیا ہوگا، جو ایمان والے لوگ جب اس کے اوپر سے گزریں گے تو ان کے پاس ایمان کا نور ہوگا، اور جو لوگ کافر ہوں گے ان کے پاس نور ہی نہیں ہوگا۔ وہ ایمان والوں سے کہیں گے بھائی ہمیں بھی اپنی روشنی سے فائدہ اٹھانے دو، اور وہ ان سے کہیں گے نہیں نہیں، یہ روشنی تو دنیا میں ملا کرتی ہے، ہم دنیا سے لے کے آئے ہیں۔ اس کے بعد ایمان والے اور کافروں کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی، جس کی وجہ سے وہ بالکل ہی اندھیرے میں رہ جائیں گے، یعنی کافر آپ کی روشنی میں آگے بڑھ نہیں سکے گا، کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان بالکل اللہ تعالیٰ دیوار کھینچ دیں گے تاکہ کافر آپ کی روشنی میں پل صراط کو پار نہ کر سکے۔ قیامت کے دن لوگ اپنے گناہوں کی شکل کے مطابق کھڑے کیے جائیں گے، کچھ کے چہرے پرنور ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں تو میری پیاری دو بہنوں، جب کوئی بندہ اونچا بول بولتا ہے، بڑا بول بولتا ہے تو اللہ رب العزت کا غصہ بھڑکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بلندی اور عظمت میری چادر ہے، یعنی اللہ کو غرور کرنے کا حق ہے، ہمیں غرور کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہم مغرور ہوں یہ ہمارا حق نہیں ہے، مغرور، کیونکہ اگر میں اپنے حسن پر مغرور ہوتی ہوں تو حسن تو تھوڑے دنوں کی مار ہے، اگر میں دولت پر مغرور ہوتی ہوں تو دولت آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، اگر میں اپنی طاقت پر مغرور ہوتی ہوں تو طاقت چھن جانے والی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہاتھوں میں راشا ہوگا کہ موبائل تک نہیں پکڑا جائے گا۔ تو بلندی اور عظمت میری چادر ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میری چادر ہے، بھائی یہ تیرے لیے نہیں ہے، میرے لیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا قد چونٹی کے برابر بنا دیں گے۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں تکبر کرنے والا تھا، اونچے بولنے والا تھا، میں ذق انک انت عزیز الکریم، چکھ اب اس زقوم کانٹے دار پھل کا مزہ، کہ دنیا میں تو بڑی عزت والا بنتا تھا نا، کلف والے کپڑے پہن کے، تیرے آگے سے کوئی گاڑی گزر جاتی تھی نا، کوئی موٹر سائیکل یا تھکی ہوئی گاڑی یا کوئی ویگن والا، تو اسے روک کر مارتا تھا کہ تو میرے آگے چلا کیوں ہے، اوورٹیک کیوں کیا مجھے، اللہ اکبر۔ تو روز محشر اللہ رب العزت سے اس کا قد اتنا چھوٹا کر دیں گے کہ ساری مخلوق اس کو مسل کر آگے گزرے گی، جیسے چونٹیاں کتنی چونٹیاں آپ دن میں مار دیتے ہیں اپنے پیروں تلے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کا قد بھی ایسے ہی کر دے گا اور اس کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ چنانچہ اللہ رب العزت کو غرور زیب دیتا ہے، اللہ رب العزت کو تکبر زیب دیتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ سب چیزیں زیب دیتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہ ہمارا خاصہ نہیں ہے، ہمیں تو تکبر زیب نہیں دیتا۔ کبھی آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہوں تو یہ سوچ لیجیے گا کہ میرا خالق مالک کتنا خوبصورت ہوگا، اور یہ خوبصورتی تو قبر کے کیڑے اڑا جائیں گے۔ کبھی بہت پیسہ آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ دنیا یہ تو چھن جانے والی چیزیں ہیں، آج میرے پاس ہے تو کل تیرے پاس ہے، بڑے بڑے بادشاہ
وہ تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بہت بڑے میدان سے، تو بہت بڑے میدان سے گزر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے میدان سے گزر رہے تھے، تو کیا کیا کہ دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے سر پڑے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ کسی وقت بڑے سر پرغرور تھے، بڑے بادشاہوں کے سر تھے، ان میں اتنی اکڑ تھی کوئی حد نہیں. اور آج دیکھو قبروں نے ان کو اگل دیا، ان کے یہاں پہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ان کے ڈھانچے پڑے ہیں. کبھی یہ بادشاہوں کا سر ہوتا تھا. دوسری بات، وہاں پر دیکھیں گے خلت کہتے ہیں بہت قیمتی قیمتی کپڑوں کو. تو وہ ساری کے ساری چیتڑے ہوئی ہوں گی. تو اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ کبھی یہ بادشاہوں کا لباس ہوتا تھا، ان کی خلت ہوتی تھی، ان کا شاہی لباس ہوتا تھا. ان جیسا لباس کسی عام بندے کے پاس نہیں ہوتا تھا. آج کیا ہے، چیتڑے بڑے میں ہیں، چیتڑے. کہیں وہاں پر بہت سارے جگہ پر جو ہے وہ پڑے تھے، مطلب پخانے پڑے تھے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسی وقت یہ بہت اچھے اچھے کھانے تھے جو انسان کھا رہا تھا، اور آج یہ پیٹوں سے باہر کیسے پڑے ہیں. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ بھائی یہ دنیا پانی کا بلبلہ ہے، پانی کا بلبلہ. آج 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 ایک چلا گیا، کل میری باری ہے، پرسوں تیری باری ہے. یہ آنا جانا لگا ہوا ہے، اس سے موت سے کسی کو فرار نہیں ہے. تو کتنے ہی شرم کی بات ہے کہ جب ہماری ماں مرے تو ہم کہیں بھائی فلاں نہلا دیں اس کو. کتنی آپ مجھے بتائیں کہ مجھے آپ کی ماں سے کیا محبت ہوگی. خیر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو اس کی وجہ سے بہت اچھی طرح غسل دے دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ لیکن جو محبت ماں کی بیٹی کے دل میں ہوگی نا، یا بیٹی کی محبت ماں کے دل میں ہوگی، اللہ کی قسم وہ محبت یعنی عام انسان کے دل میں نہیں ہو سکتی. تو بتانے کا کیا مقصد تھا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اپنے مردوں کو خود غسل دینے کا طریقہ سیکھیں. جو آپ دے سکتے ہیں وہ کوئی نہیں دے سکتا. پیسوں کی بات نہیں ہے، پیسے والی تو یقین کرے، مجھے کسی نے بتایا پیسے والی کہتی ہے میں 5,000 والا نہلاؤں یا 10,000 والا نہلاؤں. اور ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، بتا رہی ہوں تعدیث سے بالنعمت، الحمدللہ رب العالمین، کہ اکثر جگہ پہ ہم اپنے جو کہ تیار کیے ہوئے اپنی ذات کے لیے، اپنے درس والیوں کے لیے، ہم لوگوں نے جو کفن بنائے ہوتے ہیں نا، ہم نے بنا کے خود رکھے ہوتے ہیں، موٹے کفن جس میں کوئی جوڑ نہیں، 2.5 گز 3 گز 3.5 گز کی چادروں سے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ صرف ہم کفن لے کے جاتے ہیں ان کے لیے، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سڈن موت ہے، اور اکثر میں اپنے خاندان کے لیے الحمدللہ کا شکر ہے اپنی طرف سے کفن لے کے جاتے ہیں ہم لوگ، یعنی جو ہم لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں. تو میرا کہنے کا کیا مقصد ہے کہ کہ الحمدللہ ایک نہیں، میں بتا رہی ہوں نا، اب تک مجھے خود یاد نہیں ہے، کبھی میرے ذہن میں آتا ہے 30-40 میتوں کو نہلایا ہے، لیکن خیال آتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ نہلائی ہوں گی، کیونکہ بہت عرصے سے نہلا رہی ہوں، کوئی 15 سال سے نہلا رہی ہوں، غسل دے رہی ہوں میتوں کو. تو بہرحال کہنے کا صرف اتنا سا مقصد ہے میری پیاری بہنوں، کہ میت موت کی تیاری 3 طریقے سے ہے. کفن کو بنا کے رکھ لو اپنا. دوسرا، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، جس سے تم نے گالی گلوچ کی ہے، جس کی غیبت کی ہے، اس سے معافی مانگ لو، گھٹنے پکڑ کے معافی مانگ لو یار، اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لو بھائی. سب کو منا لو سب کو، کیا جاتا ہے. اگر شرم آ رہی ہے تو بھائی سب کے سامنے نہ مناؤ، اکیلے جا کے منا لو. اب تو بڑا موبائل نے زندگی کو اس معاملے میں آسان کر دیا. کیا آپ کی میری لڑائی ہوگی آپ میں سے کسی کی، ٹھیک ہے، اب میں نے اس پہ لکھا کہ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کی جی، بہت یاد آ رہی ہے آپ کی، بس مسئلہ سلجھ گیا. 2 رکعت نماز پڑھیں، ایک تسبیح کلمے کی اس کے دل کو ہدیہ کریں، اور پھر اپنا موبائل اپنے ہاتھ میں دے کر ایک وائس نوٹ، ایک میسج بھیجیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، باجی آج کیسی ہیں آپ، بڑی آپ کی یاد ستا رہی ہے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی، جواب سے مطلع فرمائیں تو بند کر دیں موبائل اپنا. کتنا آسان کر دیا، جھکنا بھی نہیں پڑ رہا، ایگو بھی نہیں ختم ہوئی، آپ کی انا بھی نہیں ختم ہوئی، ذرا سی ہوئی نا.
ابھی اب میں جا کے کہوں نا بھائی جائیں پیروں پر پکڑ لیں، آپ یقین کریں میں قسمیاں کہہ رہی ہوں، حقیقتاً بتا رہی ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتی ہوں. میں سچی صرف تحدید سے بھی نعمت بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے. میں تو کہتی ہوں بھائی مجھے معاف کر دیں، میرے اندر کچھ نہیں ہے. میں اپنے بچوں سے بھی، بعض بچے کہتے ہیں نا آپ ایسے ہیں، میں کہتی ہوں بیٹا تم جتنا مجھے برا کہہ رہے ہو نا اس سے زیادہ میں اس سے زیادہ برا ہوں، میں اس سے زیادہ بری ہوں. کوئی بھی بات ہوتی ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے، میں کہتی ہوں بھائی میں اس سے زیادہ بری ہوں، جتنی آپ میری برائیاں کر رہی ہیں نا میں اس سے زیادہ بری ہوں. میرے لیے دعا کریں، میں ہدایت پا جاؤں، میں بے ہدایتی ہوں. میں اب بتائیں جب میں اپنے منہ سے اپنی برائی کر لوں گی نا، اگلا بیچارہ مجھے کیا کہے گا؟ ایک بندہ ہے وہ مجھے تھپڑا مارنے آیا ہے، گالی گلوچ کرنے آیا ہے، میں خود کہوں گی یار میرے سے قصور ہو گیا، مجھے معاف کر دو بھائی، میں واقعی بہت بری ہوں، میرا دماغ بڑا خراب ہے، میں نے یہ غلطی کر دی. اب بتائیں آپ ہیں، آپ کسی سے غصے میں لڑنے جا رہی ہیں، آپ سوچ کے جا رہی ہیں آج میں اس کے منہ پہ تھپڑ ماروں گی، آج میں یہ کروں گی یہ کروں گی، اور وہ شخص جیسے آپ کو ملتا ہے، وہ بہن یا وہ بھائی، وہ کہتا ہے کہ باجی میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، باجی میں بہت کمینہ ہوں، باجی میں بہت ذلیل ہوں، مجھے معاف کر دیں. اب کیا ہوگا؟ آپ نے کیا کریں گی؟ اب آپ مزید کیا کر لیں گے؟ مجھے اتنا سا بتائیں. آپ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے پاس الفاظ ختم، دیٹس آل. آپ لڑنے کے لیے گئی تھی، ختم ہو گئی بات. اب آپ کے پاس الفاظ ختم، اب آپ نے کیا لڑنا ہے؟ کچھ بھی نہیں لڑنا، کچھ بھی نہیں کہنا. تو بھائی جب خود اپنے منہ سے برائی کر لو گے تو اگلا برائی آپ کی کچھ نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو بھائی یہاں پر مانگنا معافی آسان ہے. مجھے کوئی بہن بتائے گا اپنے پرسنل میں، میرے پرسنل میں، کہ اس کی کسی سے لڑائی نہیں، میری طرف سے اس کو 100 دفعہ درود شریف ہدیہ، یا 100 دفعہ کلمہ شریف ہدیہ جو پڑھا ہے میں نے لیکن بولے گا سچ، بھائی میری کسی سے لڑائی نہیں ہے الحمدللہ، میں قسمیاں کہہ رہی ہوں، میری کسی سے بھی نہیں لڑائی الحمدللہ. نماز جنازہ کا سلام پھرتے ہی فوراً میت کو اٹھا کر لے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلے بتا چکی ہوں، اسی کو آگے بڑھا رہی ہوں. کچھ لوگ سلام کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں، یہ غلط ہے. نماز جنازہ کا سلام پھرتے ہی فوراً میت کو اٹھا کر لے جانا چاہیے. کچھ لوگ سلام کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں، میت سامنے پڑی ہے، یہ غلط ہے. اس موقع پر دعا نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، نہ ان سے ثابت ہے، نہ ہمارے صحابہ نے مانگی، نہ ان سے ثابت ہے، نہ تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہے. اللہ کی واسطے میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں، اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ 12 ربیع الاول آ رہی ہے، فرشتوں ہمارے صحابہ نے کیک بنایا تھا اللہ کے نبی کی 12 ربیع الاول جو تھی وہ سیلیبریٹ کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں 62 جو 63 62 جتنی بھی 62 آئیں برتھ ڈے آئیں، کیا سالگرہ آئیں کہ اللہ کے نبی کی سالگرہ اللہ کے نبی کے گھر والوں نے یا صحابہ نے سیلیبریٹ کی تھی؟ اگر کی ہوں گی تو مجھے بھی بتائیے گا، میں بھی کروں گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب وفات ہو تو پھر کیا ضرور، پھر تو یہ جو کوئی کہتا ہے نا کہ 12 تاریخ کو مرے تھے 12 تاریخ کو پیدا ہوتے، سب ٹوٹلی غلط ہے. یقین کریں میں اس کو انشاءاللہ جمعے کو ثابت کر دوں گی کہ یہ غلط ہے. اللہ کے واسطے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو 12 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو نبھائیں، ختم نبوت کا کام کریں، اپنے گھر کو زندگی میں ایک دفعہ ختم نبوت کے لیے پیش کر دیں، اپنے گھر میں ختم نبوت کی میٹنگ کروائیں، درس کروائیں، لوگوں کو بتائیں قادیانیت کیا ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی نبی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، اور وہ پھر کیا کہے گا؟ وہ اپنی شریعت کو نافذ کرے گا، اور وہ جھوٹی شریعت ہوگی. ایک جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب نے، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے نبوت میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ اسلام کو کتنا چینج کیا تھا. سن لیں، میں موٹی موٹی بتا رہی ہوں. کہہ رہا ہے مسلمہ کذاب نے کہا کہ آج کے بعد کوئی ختنہ نہیں کرے گا، بیکار رسم ہے. سن لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ختنہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ختنہ کرو، وہ کہہ رہے ہیں بیکار ہے. اور اس نے کہا کہ آج کے بعد فرض نماز کے علاوہ ساری نمازیں ختم، یعنی نہ نفل پڑھنی ہے، نہ کوئی سنت پڑھنی ہے، نہ کوئی واجب پڑھنی ہے، وتر پڑھنی ہے، ختم. حج ختم کر دیا، متروک کر دیا، ختم کر دیا، روزے اڑا دیے، شراب حلال کر دی، زنا حلال کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں اور کیا کیا؟ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اڑا دی. ایک جھوٹے نبی نے اسلام میں اتنی دڑیڑے ڈال دی.
اتنی دراڑیں ڈال دی، اتنی تباہ کر دیا ہمارے اسلام کو. اگر اس طرح ہم جھوٹے نبیوں کو بات مانتے جائیں گے تو وہ پاپولر ہوتے جائیں گے، اور جو بےچارے میرے جیسے کمزور مسلمان ہیں اس کے ہتھے چڑھ جائیں گے. خدا را سمجھ لو سمجھ لو، یہ بہت ضروری ہے. اچھا جی، میں نے اب آپ کو بتا دیا، آگے سنیے. صحابہ کرام، اچھا ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہمارے صحابہ، نبی نے وہ عمل کیا نہیں کیا. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 12 وفات میرے خیال میں کتنی دفعہ آئی؟ عمر فاروق کے دور میں 2 دفعہ آئی. حضرت عثمان، عمر فاروق نہیں، سوری جی، ابو بکر صدیق کے دور اس میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ آئی. ٹھیک ہے، 2 سال 10 مہینہ انہوں نے وہ کی تھی، خلافت کی تھی. پھر خلیفہ بنے خلیفہ راشدین میں سے عمر فاروق کی 10 سال 6 ماہ 5 دن ایسی کچھ ہے، کہیں لکھا 10 سال 5 ماہ 6 دن ایسی کچھ ہے. بہرحال جو بھی ان کے 10 دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں 12 وفات آئی. تو کہیں انہوں نے مرثیے وہ نہیں پڑے، کہیں یعنی کہیں انہوں نے دیغیں نہیں بٹوائیں، کہیں جلوس نہیں نکالا، کہیں انہوں نے نعتیہ مشاعرے نہیں کیے، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کیک نہیں کاٹا، کہیں اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے لائٹیں نہیں لگائیں، کہیں انہوں نے چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں نہیں سجائی، کہیں انہوں نے نعتیہ مشاعرے اس طرح کے نہیں کیے جیسے ہم نے پورا کے پورا ایک سڑک کو بلاک کر لیا اور بےچارے گزرنے والوں کی مٹی پلیت کر دی اور اپنا بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا. ارے پھر تم نے 1 مہینے صرف نبی سے محبت کی. میں آپ سے بتا رہی ہوں بار بار کہ یہ جو فادرز ڈے، مدرس ڈے ہے اور یہ ہیپی برتھ ڈے ہے، یہ ویلنٹائن ڈے ہے، خود یہ مہندی ہے، یہ مائیوں ہے، یہ سب رسمیں کفار کی طرف سے آئی ہیں. اب کیا ہوا، آپ میں اور کفار میں یہ فرق ہے کہ آپ یہ رسموں کا منہ توڑ جواب دیں کہ ہم نے نہیں کرنی. سمجھ آ گئی؟ ورنہ اگر میں بھی ایسے ہی جیسے انگریز سیلیبریٹ کرتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اور شروع ہو گئی اور کینڈلز لگا دی اور اس کے بعد وہ جو آج کل بڑا پیسٹ آیا وہ جو ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہے، میں نے بھی شروع کر دیا تو دور سے دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ بھی تو وہ ہیں، عیسائی ہیں، یہ بھی وہی ہیں. تو بھائی اپنے آپ کو مت گراؤ. صحابہ اکرام اور تابعین. اچھا ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ کوئی رسم جو اس وقت ہو رہی ہے وہ ہمارے صحابہ اللہ کے نبی نے کی نہیں کی، صحابہ نے کی نہیں کی، تابعین نے کی نہیں کی، تبع تابعین نے کی نہیں کی، تو پھر تم کیوں کر رہے ہو؟ کلو بدعت ضلالہ کل ضلالہ فی النار. اگر کوئی شخص یہاں پر آپ کے درمیان سے اٹھ کر کہتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 روپے یا 10 روپے صدقہ کیا کرو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو سن لیں پھر یہ نبی یہ عمل کتنا خوبصورت ہے کہ جیسے ہی آپ نماز پڑھے اب 100 روپے یا 50 روپے صدقہ کر دیں، کتنا خوبصورت عمل ہے. لیکن ہم یہ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ کہہ کے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا اللہ نے حکم دیا ہے. ارے آپ یوں کہیں کہ ہاں آپ نماز کے بعد 50 روپے ہدیہ کر دیا کریں، کسی کو صدقہ کر دیا کریں، وہ تو چلو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ آپ کی نماز قبول کر لے، آپ صدقہ کر دیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جو کام کیا وہ سب بدعت ہے، اور کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی، اور کلو ضلالہ فی النار، اور ہر گمراہی کہاں لے کے جائے گی؟ آگ میں. تو صحابہ کرام اور تبع تابعین اور تابعین تبع تابعین سے تقریباً ہر صدی کے جو عالم دین ہے انہوں نے لکھا ہے کہ فقہ کو جاننے والے کہ نماز جنازے کا سلام پھیر کر دعا کرنا مکروہ ہے. نماز جنازہ کا جب سلام پھیر لیا بس نو دعا، بس اب دفن کرو اس کو، مردے کو لے جاؤ قبرستان اور دفن کرو. لہٰذا اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اگر غور کیا جائے تو نماز جنازہ حقیقت میں خود دعا ہی ہے، کیونکہ نماز جنازہ میں ٹوٹلی دعا ہی ہے، دعا. اب ظاہر ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں نماز جنازہ ساری پڑھ کے سنا دوں آپ کو. اچھا جی، کیونکہ یہ امور دعا میں ہوتے ہیں وہی اس میں بھی ہوتے ہیں. عام دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے. عام دعا جب ہم کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں درود شریف پڑھ لیتے ہیں، الحمد شریف پڑھ لیتے ہیں یا قل واللہ پڑھ لیتے ہیں. 1 دفعہ درود شریف 3 دفعہ قل واللہ پڑھ کے جو دعا مانگو قبول ہوگی، میں سچ کہہ رہی ہوں آپ سے. تو پھر کیا ہوا کہ پہلے تو نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے، پھر اپنا مقصد پیش کیا جائے. یعنی عام طور پہ دعا میں ہم یہ کرتے ہیں نا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں پر درود بھیجتے ہیں، پھر اپنا مقصد پیش کرتے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجئے، اے اللہ پاک ہمیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، ایمان کے ساتھ اللہ پاک یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں.
تو عام طور پہ یہی کرتے ہیں نا. تو نماز جنازہ میں بینہ یہی ہوتا ہے، پہلے حمد و ثنا ہوتی ہے، پھر درود ہوتا ہے، پھر میت کے لیے دعا ہوتی ہے، پھر نماز جنازہ کو نماز صرف اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ جو چیزیں عام نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہیں وہی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہیں. یعنی عام نماز پڑھنے کے لیے جو آپ پڑھتے ہیں 5 وقتہ، بدن کا پاک ہونا ضروری ہے. نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوں، جہاں پہ آپ کھڑے ہو جنازہ لے کے، کہیں وہاں پہ گند نہ ہو، مٹی ایسی گندی گندی چیزیں نہ ہو، یعنی جگہ پاک ہو جہاں آپ جنازے کو رکھے. قیام کرنا، نماز میں قیام کرنا ضروری ہے، تو ہم کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا تو نماز جنازہ میں بھی ضروری ہے. قبلہ رو کھڑا ہونا یہ ضروری ہے، تو یہ بھی نماز جنازہ میں بھی ضروری ہے. یہ جیسے عام نمازوں کے لیے ضروری ہے ویسے ہی نماز جنازہ کے لیے بھی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا ہر وقت جائز ہے، لہذا اس موقع پر بھی جائز ہونی چاہیے. یعنی یہ ایک تعویل دیتے ہیں، یہ ایک نئی فلسفی لگاتے ہیں. تو اگر اس موقع پہ دعا مانگ لیں تو کیا حرج ہے، بعض لوگ کہتے ہیں. تو ان حضرات سے عرض ہے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تو یہ مسئلہ جانتے تھے نا کہ دعا ہر وقت جائز ہے، پھر انہوں نے اس موقع پر کیوں نہیں دعا مانگی؟ اگر وہ دعا مانگتے تو خدا کی قسم ہم بھی مانگتے. اس موقع پر ان کا دعا نہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس موقع پہ دعا جائز نہیں. اور اس موقع پہ دعا میں یہ حرج ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مخالفت لازمی آتی ہے، کیونکہ جو عمل نبی نے نہیں کیا وہ ہم کریں گے، ہم سمجھیں گے کہ ہم زیادہ عبادت گزار ہو گئے. تو یاد رکھیں کہ ایمان لانے کے بعد صدق اور اخلاص 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. صدق نبی کا طریقہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ پڑھتے تھے تکبیر. اب میں کہوں نہیں جی میں تو قربانی کرتے ہوئے پڑھوں گی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو بھائی کیا ہوا؟ نبی کے طریقے سے ہٹ گئی، نبی کے پلیٹ فارم سے ہٹ گئی میں. اب میں سمجھ رہی ہوں کہ میں جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب محسوس کروں گی. تو یہ بات بھول جائیں، وہ کیکر کا درخت لگا کے آم کی امید رکھنا والی حساب ہے. تو بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم نے بھی نہیں کرنا، انہوں نے کیا تو ہم نے بھی کرنا ہے. تو پھر اس پر تو بحث ہے ہی نہیں نا کہ نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کل جو بدعات آ گئی ہیں یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں وہ بدعات. میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ مرنے والے کا مر گیا، اور اس کے بعد میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں جنازہ گیا، کھانا مسجد وہ دفنا کے آئے لوگ تو کھانا کھل گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے کہ ایک اور مطلب عام طور پہ یعنی یہ سرکل بنا کے بیٹھی ہیں اور کھا رہی ہیں پلاؤ، اور آپ یقین کریں میں وہی چاول لے کے آنا بوٹیاں بھی پا کے آئیں. یقین کریں میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ میں جس بچی کو پڑھاتی تھی اس بچی کی عمر اتنی کم تھی، وہ 9 بہنیں تھیں غالباً، ان کا ایک بھائی تھا، اور آپ یقین کریں وہ بے حال، صدمے سے بے حال، اور ان کے رشتے دار کیا کر رہے ہیں، بوٹیوں کی باتیں کر رہے ہیں اور چاولوں کی بات کر رہے ہیں. تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے ہم نے ان کو رسمیں بنا لیا ہے، ہم نے اس کو ایک فنکشن بنا لیا ہے. خدا کے واسطے مرنے والے کا کہ گھر والوں کا دکھ کا احساس کر لو، اور اگر ہم وہاں نہیں کھائیں گے تو کیا بھوکے مر جائیں گے؟ وہ کھانا تو دلوں کو مردہ کرتا ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے. وہ جو میت جس کے گھر میں میت ہوئی ہے اس کے گھر میں آتا ہے کہ میت بیچاری جس کے گھر میں میت ہو گئی ہے ان کے بیچاروں کے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ صدمے سے بیچاروں کو کھانے کی ہوش نہیں ہوتی. کئی گھنٹے انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوتا، تو بھائی ان کو جا کے بنا بنایا کھانا کھلا دو. یہ صرف ان کے لیے ہے جو میت کے گھر والے ہیں، یا خدا نہ مطلب یا تو میت کے گھر والے یا کے کوئی دور دراز سے، کوئی قصور سے، کوئی گجرانوالے سے، کوئی کراچی سے، کوئی کہیں سے مہمان آئے ہوں ان کے لیے کھانا دے دو کہ بھائی چلو یہ جو گھر والے ہیں اور مہمان ہیں ان کو کھانا دے دو. کھانا وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. اور کس طرح سمجھاؤں کہ بھائی نہیں کھانا؟ اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ نے جو دال روٹی دی ہے بریانی کو چھوڑ کے وہ کھا لو، کوئی بات بری لگے تو معاف کر دیجیے گا. میں دنیا کی حالات کو بیان کر رہی ہوں، مجھے پتا ہے آپ تو بہت سمجھی ہوئی اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شان نزول جو بتا رہی تھی نا میں آپ کو سورہ احزاب کی، وہ تقریباً میں نے بتا دی تھی کہ متبنہ یعنی منہ بولے بیٹا کے جو رسم بہت زیادہ وہاں پہ چل رہی تھی، ہر کوئی کسی نہ کسی کو بیٹا بنا لیتا تھا. یتیم خانے سے، ایک مثال کے طور پہ یتیم خانے سے لے کے آئے بچہ، یا فلاں عورت مر گئی اس کا بچہ لے لیا، اب جی یہ میرا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بالکل ہی اس کے پاس لیٹ گئے، اس کے ساتھ چلے گئے،
تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرایا، اور الحمدللہ وہ میں نے زید بن حارثہ کی پوری سٹوری آپ کو بتائی تھی، اور اگلی دفعہ پیر والے دن دوبارہ بتا دوں گی۔ اچھا، ایک جو متنبع بیٹے یعنی متبنہ بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کو کی رسم کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بالکل کٹ آف کر دیا، ختم کر دیا۔ دوسری دوسری سورہ احزاب میں یہ ہو گیا کہ سارے مسلمان چاہے کسی رنگ و نسل کے ہوں، چاہے گورا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، سب ایک ہی اس میں ہیں، ایک ہی جو ہے وہ ہیں، سب ایک لیول پہ ہیں، سب ایک ہی جیسے ہیں۔ یعنی کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ، کسی طاقتور کو مظلوم پہ، مظلوم کو طاقتور پہ، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو شخص تم میں زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی زیادہ متقی ہے، وہ یعنی جو آپ لوگوں میں میرے سب سے زیادہ متقی ہے نا، وہ سب ہم سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، برائی نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ پر کے ذکر سے رطب اللسان رہتا ہے، اور غریبوں کا والی ہے، اور اسے کوئی بات دل دکھانے والی سننے کو مل جائے تو خاموش ہو کے صبر سے برداشت کر دیتا ہے، تو یہ ہم سب سے افضل ہے ایسا شخص۔ تو اللہ کے ہاں یہ ڈرنے والا ہے کہ اللہ، یہ اس شخص کو پتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دی ہے تو میں اس کو بھی گالی دے سکتا ہوں، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ گالی اللہ کے غضب کو آواز دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ گالی دینے والے پر چڑھتا ہے۔ تو کیا ہوا، یعنی بات سب کو سمجھ آ گئی نا؟ تو پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو کوئی بلندی نہیں ہے، صرف اس کو جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور ایک بڑی چھنی چھنائی زندگی کو، بڑی نفاست والی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ بتا دوں میں، وہ احمد علی لاہوری کیا فرماتے تھے، کہتے ہیں کہ میں ٹرین میں چڑھنے لگا ہوں، سن لیں بڑی کام کی بات اللہ نے ذہن میں ڈالی ہے۔ آپ احمد علی لاہوری فرماتے ہیں اللہ نے ان کو ان کی قبر کو مشک سے بھر دیا تھا ماشاءاللہ، اور ان کی بخشش کی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمام جنازگاہ والے جو میانی صاحب ہیں نا مزنگ پہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے خواب میں کسی کو بشارت دے دی جس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے احمد علی لاہوری کی وجہ سے تمام کے تمام جتنی بھی میت ہیں ان سب کی مغفرت کر دی تھی۔ یعنی اتنا تقویٰ لے کے گئے تھے کہ جب وہ اس میں جنازگاہ میں دفن ہوئے میانی صاحب میں، تو اللہ تعالیٰ نے باقی ان کی وجہ سے تمام کے تمام جتنے بھی اس وقت دفن تھے، اس میں میرے دادا بھی دفن ہیں الحمدللہ، ان کی بھی سب کی بخشش ہو گئی۔ ایسے اپنا کردار کر لو کہ تمہارے میت کو اتاریں تو بس پتہ چل جائے۔ تو بس بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ رب العالمین ایسا ہونا چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیات تو اب تقریباً ختم ہیں، پہلے میں اس کو جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ بھی سمجھا دوں، اس کے بعد اس کی آیات کی تلاوت کر دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک بیوی دی تھی، جو بہت چھوٹی عمر میں 6 سال کی عمر میں جن کا نکاح ہوا، اور 9 سال کی عمر میں جس کی رخصتی ہوئی، اللہ کے حکم سے انہوں نے علم نبوت کو لے کے پھیلانا تھا، اور علوم نبوت کو سینے میں رکھنا تھا، اور بچی کا دماغ بڑا تیز ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا بچوں کو حفظ میں ڈالنا ہے تو بچوں کو ڈالو، کہ بچوں کا دماغ ایک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، بالکل بلینک سلیٹ، خالی سلیٹ، جو لکھو گے لکھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیوی بنایا، کس کی؟ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی خوبصورت اور پیاری بیٹی تھی۔ اور اماں عائشہ کہا کرے اماں اماں، اماں عائشہ، اماں اماں بی بی فاطمہ، اماں کہا کرے اماں اماں ام حبیبہ، اماں زینب بنت جہش، ہماری مائیں مائیں، قرآن نے کہہ دیا ہماری مائیں۔ تو علوم نبوت کی اشاعت میں انہوں نے بہت حصہ لیا، علمی فوائد آپ نے فرزندان توحید کو پہنچائے، اور وہ آج
کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ایسے جیسے سورج چمکتا ہے ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دینی خدمات ہمارے سامنے ہیں. اور پھر بعض ازواج مطہرات کو حرم نبوی میں داخل کرنے میں ان کے خاندان کو اسلام کی طرف لانے کی حکمت بھی تھی. یعنی اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ اس قبیلے سے شادی کر لوں تاکہ ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے. الغرض یہ متعدد نکاح جو بہت سارے نکاح کیے یہ نامعلوم کتنے اسلامی اور شرعی ضرورتوں پہ مبنی تھے. تو جن عظیم مصالحے کی خاطر، جن عظیم مصلحتوں کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج کی تعداد کے معاملے میں عام قاعدے سے مستثنا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ جتنی شادیاں کرنا چاہتے ہیں کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس کا تقاضا یہ کہ آپ کو خانگی زندگی کا سکون بہم پہنچایا جائے. یعنی مثال کے طور پہ، ایک مثال کے طور پہ یہودیوں میں تشریف لے جاتے ہیں تو یہودیوں کی ام حبیبہ موجود ہیں، کیونکہ تو یہودی اس زمانے میں بہت زیادہ قبیلے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. تو بیٹی بھی آدھی تو داماد کی عزت ہوتی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے کام کر سکتے تھے، دین اسلام کا پرچار کر سکتے تھے اور جب چاہے اپنی سسرال جا سکتے تھے. تو جو آپ کے لیے پریشان خاطری کا، یعنی اگر یہ نہ ہوتا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہو جاتا. اس لیے چھٹا مخصوص حکم ان آیات میں یہ دیا جاتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ازواج میں سے جس کو چاہیں اور جب تک چاہیں اپنے ساتھ رکھ لیجئے، اور جسے جب تک چاہیں الگ رکھیے، اور پھر الگ رکھنے کے بعد جب چاہیں ساتھ رکھ لیں. غرض یعنی جب چاہیں جس کی ضرورت ہے آپ بلا لیں اس کو، جب چاہیں اس کو بھیج دیں. غرض ازواج کے بارے میں آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس باری باری سے برابر مدت تک رہیں، جیسا کہ عام مومنین کے لیے کسی بیوی والے کے لیے لازم ہے. یعنی عام مومن کے لیے یہ کہ ایک رات اگر اس بیوی کے ساتھ گزاری تو دوسری رات دوسری کے ساتھ، تیسری کے رات تیسری کے ساتھ، چوتھی کے ساتھ چوتھی رات چاہتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جس بیوی کے پاس جتنی دیر مرضی رہیں کوئی ان پر گناہ نہیں. لیکن آپ نے اس رعایت کو کبھی استعمال نہیں کیا. آپ کو اپنے ازواج کے بارے میں پورا اختیار تھا کہ جس طرح چاہے رکھیں، لیکن اس معاملے میں آج سسم کو اگرچہ حق تعالیٰ کی طرف سے پوری طرح رخصت مل گئی تھی، پھر بھی آپ ہر ایک کے ساتھ برابر عدل کا سلوک کرتے تھے، انصاف فرماتے تھے اور سب کے حقوق برابر پورے فرماتے تھے. تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا ہے سب کے کہ تاکہ آپ کے ازواج کو یہ حکم نازل کیا تاکہ کوئی ازواج، آپ کی کوئی زوجہ، کوئی آپ کی بیوی شکایت نہ کرے اور سب ہنسی خوشی رہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دیا تو ہم کون ہیں روکنے والے. رنج و غم نہ کریں، جو آپ کی طرف سے انہیں ملے اس پر راضی رہیں، اور جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں نان نفقہ اس پر راضی رہیں، کیونکہ کسی کو علیحدہ کرنے، کسی کو پاس رکھنے، کسی کی باری میں دوسرے گھر چلے جانے میں رات دن رنجش اور جھگڑے رہتے. یعنی ایک کے پاس 2 راتیں نکل گئے تو پھر وہ جھگڑتی، آپ تو اسی کے پاس رہتے ہیں، میرے پاس تو آتے نہیں، آپ کو اس سے زیادہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مرضی رہیں، جس کو دور کر دیں، جس کو بلا لیں جب چاہے، یہ ان کو اختیار ہے تاکہ سب کے میرے جیسے بھی لوگوں کے منہ بند کر دیے. تو اب شکایت کا کوئی موقع نہیں رہا. اس صورت میں انہیں شکایت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. جو کچھ آپ کریں گے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اس لیے یہ ان کو خوش رکھنے، ان کی غمگین نہ ہونے اور جو ملے اور جس طرح رہیں اس پر راضی رہنے کا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کا نزول کیا. کیونکہ رنج کی یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ ایسا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو کیا ہوتا کہ ازواج مطہرات، یعنی ان کو ازواج مطہرات کا دل نہ بھر آتا، وہ یہ سوچتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری فلاں کو دے دی. لیکن اللہ نے ان کو یہ حکم دے دیا کہ بھائی آپ آزاد ہیں، آپ چاہیں جس بیوی کو اپنے پاس رکھیں، جس کو دور کر دیں، جس کو جب چاہے دور کی بیوی کو واپس بلا لیں، آپ جیسے رکھے رہیں گے. آپ جتنی بیویاں کرنا چاہیں آپ کو اجازت ہے. جو رہتی دنیا تک انسانیت کی فلاح کا ذریعہ بننے والے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس عظیم الشان کام میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق کار بنیں. یہ عورتیں جو رہتی دنیا تک انسان کی فلاح کا ذریعہ بننے والے تھے، اور اس مقصد کے لیے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی اثار و قربانی سے کام لے رہے تھے اور تمام صحابہ کرام اپنی حد استطاعت تک قربانیاں کر رہے تھے، اس طرح ازواج مطہرات کا بھی یہی فرض تھا کہ ایثار سے کام لیں
اور اس بات سے دل برا نہ کریں کہ بھائی اس وقت میری باری تھی تو فنا کی کیوں ہو گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو تمام ازواج مطہرات نے باخوشی قبول فرمایا, اور جو کچھ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مل جاتا اس پر صبر و شکر سے قناعت کرتی. مہینوں ازواج مطہرات کے گھر میں دھواں نہیں نکلتا تھا, روٹی نہیں بنتی تھی, کھانا نہیں بنتا تھا, اور کھجور اور پانی پہ گزارا کرتی تھی, مگر آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی بن کر ان کی مائیت کی دولت, یعنی ان کے ساتھ جو تھا اتنی بڑی, ان کا ساتھ, ان کی بیویاں ہونے کا شرف, اس کی وجہ سے کبھی صحابہ رضوان ازواج مطہرات کے چہروں پر کبھی رنج و حزن نہیں آیا. تو اب اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سب بتانے کے بعد کہا کہ اگر تم دلوں میں کوئی بات سوچو گے تو مجھے پتہ چل جائے گا, ایسا خیال کرنے پہ تمہاری گرفت بھی ہوگی, کیونکہ یہ در پردہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حسد ہے. اب اگر تم لوگ کوئی باتیں بناؤ گے نا کہ نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی, ان کا دل کر رہا تھا, یا ان کی طبیعت میں نعوذ باللہ میں کیا کہوں, اللہ معاف کرے, کوئی میں اس کوئی لفظ آپ جناب سے, یعنی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسی تھی بڑی نہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا, اب یہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والی انگلیوں کو توڑ دیا جائے. ٹھیک ہے, اور آخرت کے لیے انہوں نے دنیا کو قربان کر دیا, اور اس پر بھی خوش ہیں کہ آپ جو برتاؤ بھی چاہیں ان کے ساتھ کریں. یہ ساری کی ساری ازواج مطہرات کو پتا تھا, تو اب آپ کے لیے بھی یہ حلال نہیں ہے کہ ان میں سے کسی, اب ساری صحابیات, ساری ازواج مطہرات, یعنی تمام ازواج مطہرات آپ کے قول و فعل پر آپ کی ساتھی بن گئی, اور وہ ہر طرح سے تنگی پر, ترشی پر, بھوک پر, فاقوں میں صبر کرتی رہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کوئی اور بیوی نکاح میں لائیں. گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ممانعت فرما دی کہ موجودہ بیویوں میں کسی کو اس لیے نہ چھوڑا جائے کہ اس کے بدلے کسی اور سے نکاح کیا جائے گا, خاص شکل صورت کے لحاظ سے وہ کتنی اچھی ہو. ہاں, شرعی کنیز اور باندیوں میں تبدیل آپ کے لیے جائز ہے اور اس کی اجازت ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا, یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت اور مسالے کا پورے نگربان ہے. اس لیے ان سب احکامات میں مصلحتیں اور حکمتیں تھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, حق تعالیٰ نے ہم کو ازواجی زندگی کے لیے جو احکام عطا فرما دیے ہیں ان کے موافق ہم کو بھی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہمیں اپنے جملہ معاملات میں اپنی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری نصیب فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وصیلا. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجیے, اللہ ہم سب پہ کرم فرما دیجیے. اللہ ہمارے تمام کے تمام بچوں پر رحم فرما دیجیے, ہمارے بچوں کو اپنا ساتھی بنا دیجیے. ہمارے بچوں کو اور ان کے بچوں کو, ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ تا قیامت اپنی نگہبانی میں رکھیے, اپنی آغوش میں رکھیے, اپنے حصار میں رکھیے, اپنے سینے سے لگا کے رکھیے. اے اللہ تیرے سینے سے لگے رہیں گے ہم سارے اور ہماری نسلیں, تو خدا کی قسم شیطان کا وار نہیں چلے گا, دجال کا وار نہیں چلے گا. اے اللہ پاک ہمارے بچوں کو مومن بنائیے, محافظ رسالت بنائیے. اے میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. اللہ پاک ہمارے انجانے اور جانے جو گناہ ہیں ان کو معاف فرمائیے. اللہ پاک ہم دل سے آپ سے محبت کرتے ہیں, اللہ پاک ہم دل سے آپ کو چاہتے ہیں, اللہ پاک ہم دل سے آپ کو مانتے ہیں, اللہ پاک ہم دل سے آپ کو جانتے ہیں. اللہ پاک لیکن ہماری عبادتوں میں بہت کمی ہے, ہماری ریاضتوں میں بہت کمی ہے, ہماری چاہتوں میں بہت کمی ہے. ہمیں صحابہ نے جو اسکیل اور کیلیپر دیا, ہمیں صحابہ نے جو معیار دیا, اللہ ہم اس کا عشر اشیر نہیں ہے, ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. ہم آپ کو صحابہ کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ ہمیں بخش دیجیے گا, ہماری مغفرت کر دیجیے گا, ہمیں قبول کر لیجیے, اس محفل کو قبول کر لیجیے, اس میں برکت نازل فرما دیجیے. میرے اللہ پیارے اللہ برکت نازل فرما دیجیے. اللہ اس کو قبول فرما لیجیے. اللہ کریا بستی بستی, اللہ کریا بستی بستی, گاؤں گاؤں, نگر نگر, تجھے تیرے نبی کا واسطہ. اللہ کریا بستی بستی, گاؤں گاؤں, نگر نگر, ہماری اس جماعت کو اور ہم سب کو اللہ بناتے صفا کے اس پلیٹ فارم کو جانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ
تجھے تیرے نبی کا واسطہ جو کام آپ لے رہے ہیں یہ بھی ہماری بساط سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح آپ قبول کریں گے۔ اللہ ہمارے معاونین کو، ہماری مینجمنٹ کی تمام کے تمام بچیوں کو یا اللہ پاک کس کی جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اللہ پاک میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی، یہ سارا کے سارا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل میں ان سب کا کام ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک میں کچھ نہیں ہوں، میری کچھ نہیں ہے، میری کوئی بساط نہیں ہے۔ اللہ پاک یا اللہ پاک یہ جو کام تو لے رہا ہے یہ بس تو ہی لے رہا ہے۔ اللہ پاک میری 3 بہنیں بہت پریشان ہیں۔ اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ عائشہ، فخر، عائشہ، اللہ تعالیٰ عائشہ اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں سحر، عائشہ اور اللہ پاک فریال کی تمام مشکلیں آسان فرما دیجئے۔ ان کے لیے دنیا بھی جنت بنائیے، آخرت میں وسیع جنت دیجئے۔ اللہ ہماری بہنوں پہ، ہماری بچیوں پہ رحم فرمائیے۔ اے اللہ پاک عبداللہ کو زندگی صحت تندرستی دیجئے۔ اے اللہ اہلیہ رضوان اللہ کے گھر سے تمام بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرمائیے۔ یا اللہ پاک اہلیہ حسین اور ان کی بہن کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہم بہت گئے گزرے ہیں۔ اے اللہ پاک نہ ہماری کوئی ذات ہے، نہ ہماری کوئی اوقات ہے۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ مولا کریم آقا عظیم ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بے گھر ہیں ان کو بہترین گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو امتحان دینے والے ہیں یا دے رہے ہیں، دے چکے ہیں، دینے والے ہیں، ان کو سب کو 100% نمبروں سے ہمارے پورے گروپ سمیت، ہماری تمام جو معاونین بیٹھی ہیں یہ سمیت، ہماری تمام سامعین سمیت دنیا اور آخرت کی ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ پاکستان کو دین کا قلعہ بنائیے، پاکستان کو دین کا گڑھ بنائیے۔ ہم سب پہ رحم فرمائیے، ہم سب پہ کرم فرمائیے۔ مولا کریم وہ تمام کے تمام ہماری خطائیں، وہ تمام کے تمام گناہ جس کی وجہ سے ہم پر جہنم لازم ہونے والی ہے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ وہ تمام کے تمام خوانیاں، خطائیں دور فرما دیجئے ہم سے۔ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے جس کی وجہ سے جہنم لازم ہو رہی ہے، اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا، چیچنیا، صومالیہ، برما، شام، سیریا، سارے مسلمانوں کو اپنی حفاظت خاص عطا فرمائیے۔ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ اس سال زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائیے۔ ہماری تینوں بہنوں کا جو مسئلہ اللہ تبارک تعالیٰ فریال، عائشہ اور اللہ پاک سحر کا مسئلہ ہے، اسے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پار لگائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اذانوں کا وقت ہو رہا ہے یا اللہ، دن رات میں چینج ہو رہا ہے اللہ، یہ بہت اللہ فرشتوں کی تبدیلی کے اوقات ہیں اللہ، یہ فرشتے ہمارے لیے بہترین خبر لے کے جائیں۔ اللہ پاک ہماری کارکردگی پہ آپ مسکرائیں۔ اللہ پاک آپ ہم سے مغفرت کا وعدہ فرما لیں۔ اللہ پاک آپ ہماری نسلوں کو سنوارنے کا وعدہ فرما لیں۔ اللہ کی قسم، اللہ ہمیں دنیا میں ہماری عید ہو جائے گی، اللہ عید ہو جائے گی اور اللہ ہم خوش ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے۔ ہمارے تمام کے تمام پلیٹ فارمز پہ جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے۔ پاکستان کو اسلامی ملک بنا دیجئے۔ پاکستان سے اور دنیا سے بے حیائی، مہنگائی کو غارت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم فرمائیے۔ اللہ بجلی کو اور پیٹرول کو سستا فرمائیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ بہترین حکمران عطا فرمائیے۔ طیب اردگان کو اور قطر کے حکمران کو اور جتنے بھی نیک حکمران ہیں زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم چینج کر دیا ہے، کچھ اور پیچھے آ جائیں گے ہم انشاءاللہ، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی لنک میں بھیج دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔